السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان ٹرانسمیشن بزم اسلام معاشرہ سے ہمارے درمیان حضرت علامہ مولانا مفتی محمد شفیق الرحمن رضوی صاحب تشریف فرما ہیں اور ان سے ہم چند سوالات کے جوابات لیں گے۔ آج کا ہمارا عنوان ہے کن چیزوں سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ مفتی صاحب کی بارگاہ میں پہلا سوال عرض یہ ہے کہ اگر روزے کے دوران گفتگو کرتے ہوئے تھوک سے ہونٹ تر ہو جائے اور روزے دار اسے نگل لے تو روزے کا کیا حکم ہے؟ جی وعلیکم السلام، ماشاء اللہ اچھا سوال ہے آپ کا۔ اگر دوران روزہ گفتگو کرتے ہوئے بہت سے لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ جب بات کرتے ہیں تو تھوک جو ہے وہ ان کے ہونٹوں تک آ جاتی ہے، تو اگر اس کو نگل لیتے ہیں یا تھوک منہ میں جمع ہوئی اس کو پھر نگل لیا یا بلغم آیا بلغم کو پھر اندر نگل لیا تو اس سے روزے پر کوئی اثر نہیں ہوتا، اس سے روزہ جو ہے وہ نہیں ٹوٹتا۔ جزاک اللہ۔ کیا روزہ نماز تراویح کے لیے شرط ہے؟ روزہ نماز تراویح کے لیے شرط نہیں ہے۔ ہمارے عوام الناس میں یہ ہے کہ اگر کوئی شخص روزہ رکھتا ہے تراویح نہیں پڑھتا تو اس کو کہا جاتا ہے کہ جناب تیرے روزہ رکھنے کا فائدہ ہی کیا ہے، اور اگر کوئی شخص تراویح پڑھتا ہے اور روزہ نہیں رکھتا تو اسے بھی یہ کہا جاتا ہے جناب تیری تراویح پڑھنے کا کیا فائدہ ہے، تو روزہ نہیں رکھتا۔ اور روزے کا ثواب اپنی جگہ ہے، نماز تراویح کا ثواب اپنی جگہ ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ جس نے روزہ رکھا وہ تراویح نہیں پڑھے گا تو روزہ نہیں ہوگا، اگر جس نے تراویح پڑھی اس نے روزہ نہیں رکھا تو اس کی تراویح نہیں ہوگی، ایسا نہیں ہے۔ روزہ فرض ہے، اس کا ثواب اپنی جگہ، تراویح سنت ہے، اس کا ثواب اپنی جگہ۔ علامہ صاحب، اگر کھارے پانی سے وضو کرنا ہو تو روزے کی حالت میں اس سے کلی کرنا کیسا ہے؟ روزے کی حالت میں کھارے پانی سے کلی کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے جی، سنت ہے۔ اور اگر اس کی ہلکی سی جو ہے وہ کچھ کڑواہٹ حلق میں محسوس ہوتی ہے تو اس سے روزے پر جو ہے وہ کوئی فرق نہیں پڑتا۔ جزاک اللہ۔ علامہ صاحب، اگر رمضان کے چند روزے قضا ہو جائے تو ان کو رکھتے وقت نیت کس طرح کی جائے گی؟ رمضان کے روزے اگر قضا ہو گئے، اللہ نہ کرے، اگر کسی عذر کی وجہ سے ہوئے ہیں تو بھی اللہ نہ کرے، ظاہر ہے جو رمضان کے روزوں کا ثواب ہے وہ بعد کے روزوں کا ثواب نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص ایک رمضان کا روزہ اس سے چھوٹ جائے اور غیر رمضان میں وہ 11 مہینے بھی مسلسل روزہ رکھے تو اسے وہ ثواب نہیں ملے گا کہ جو رمضان میں رکھنے کا اللہ ثواب عطا فرماتا ہے۔ تو اگر روزہ رہ گیا ہے تو وہ نیت یوں کرے گا کہ اے پروردگار، میرا رمضان کا جو پہلا روزہ چھوٹا تھا، ٹھیک ہے، میں اس کی جو ہے وہ قضا کی نیت کرتا ہوں۔ تو نیت دل کے ارادے کا نام ہے، زبان سے کچھ نہ بھی کہے، بس صبح کو اٹھ کو سحری کے ٹائم یہی کہہ لے کہ میرا جو قضا رمضان کا جو روزہ رہ گیا تھا، میرا جو رمضان کا روزہ رہ گیا تھا میں اس کی قضا کر رہا ہوں، تو یہ بھی نیت کافی ہے۔ علامہ صاحب، اگلا سوال ہے کون کون سے دنوں میں روزہ رکھنا مکروہ تحریمی اور ناجائز و گناہ ہے؟ ہاں، 5 دن ایسے ہیں کہ جن میں روزہ رکھنا بالکل جائز نہیں ہے۔ پہلا دن تو ہے یکم شوال المکرم یعنی عید الفطر کا دن، اور اس کے بعد 4 دن ہیں عید الاضحیٰ آ کے پے در پہ، 10 ذی الحج، 11 ذی الحج، 12 اور 13، یعنی جو ایام تشریق کے دن ہوتے ہیں ان دنوں میں روزہ رکھنا بالکل جائز نہیں ہے۔ تو 5 دن ہیں، ایک عید الفطر کا اور 4 دن عید الاضحیٰ کے، ان دنوں میں روزہ رکھنا بالکل جائز نہیں ہے، حرام ہے۔ سعودی عرب میں رمضان المبارک کے روزے پورے کر کے عید کا چاند دیکھ کر پاکستان آئے اور یہاں ایک روزہ باقی ہو تو کیا حکم ہوگا؟ جی بالکل، اگرچہ وہاں پر 30 روزے ہی کر کے کیوں نہیں آیا، جب وہ پاکستان آیا ہے اور یہاں پر ایک روزہ رہتا تھا پاکستان کے حوالے سے، تو جیسے ہی وہ یہاں پر آیا اور اس نے جو ہے وہ روزے کا وقت پایا تو اس پر لازم ہے کہ وہ روزہ رکھے۔ اس سے قطع نظر کہ وہ وہاں پر 30 پورے کر آ رہا ہے یا وہاں 29 پورے کر کے آ رہا ہے یا پاکستان میں 28واں روزہ ہے یا 29واں روزہ ہے، اس سے قطع نظر کہ جب یہاں پر آئے گا اور یہاں روزہ ہوگا تو وہ یہاں پر روزہ رکھے گا۔ علامہ صاحب، روزے کی حالت میں مہندی لگانا کیسا ہے؟ اور روزے کی حالت میں مہندی لگانا عورتوں کے لیے تو جائز ہے، اب مردوں کے لیے ویسے جائز نہیں ہے، چاہے وہ روزہ ہو یا بغیر روزے کے ہو۔ عورت مہندی لگا سکتی ہے، جیسے وہ زینت کے لیے، اس کے لیے جائز ہے، اپنے شوہر کے لیے مہندی لگائے، ٹھیک ہے جی، اور مرد کے لیے بالکل جائز نہیں ہے، چاہے وہ رمضان ہو یا غیر رمضان ہو۔ علامہ صاحب، اگلا سوال روزے کی حالت میں شیو کروانا کیسا ہے؟ اور روزے کی حالت میں شیو کرانا بالکل ناجائز ہے، گناہ ہے، ٹھیک ہے۔ یہ حکم رمضان کے علاوہ بھی ہے اور رمضان مبارک میں بھی ہے کہ جس طرح رمضان کے علاوہ بھی مرد پر یہ جائز نہیں ہے داڑھی کو مونڈنا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کی یہ توہین ہے، اور حضور کی سنت کو معاذاللہ ہلکا جاننا ہے، یہ بالکل جائز نہیں ہے۔ رمضان المبارک میں ہوں یا رمضان المبارک کے علاوہ ہوں تو
مرد کو یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ آپ علیہ السلام کی سنت کو منڈوا کر نالیوں کی نظر کر دے، بلکہ اپنی داڑھی کو چہرے پہ سجائے۔ اور ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے کہ لوگ رمضان مبارک میں تو داڑھی رکھ لیتے ہیں، اب جیسے رمضان ختم ہوتا ہے تو وہ داڑھی کو مونڈ دیتے ہیں، جو بالکل جائز نہیں ہے۔ سحری کے وقت مسلمانوں کو سحری کے واسطے ڈھول بجا کر اٹھانا کیسا ہے؟ ہاں، یہ ہمارے یہاں اب چل پڑا ہے سلسلہ، ہمارے گاؤں دیہات میں بھی، اب تو یہ شہروں میں بھی ہو گیا ہے کہ وہ ڈھول بجایا جاتا ہے، یہ بالکل جائز نہیں ہے۔ اب ڈھول یہ سارے وہ آلات ہیں، وہ موسیقی کے آلات ہیں کہ جس سے آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے بیزاری کا جو ہے وہ اظہار فرمایا ہے، تو ڈھول بجا کے مسلمانوں کو اٹھانا یہ اس میں اذیت کا بھی سبب ہے۔ اب ایک ظاہر شخص، آپ کسی کی گلی سے گزرے، وہاں بیمار رہتے تھے، کوئی بلڈ پریشر کا مریض تھا، کوئی ہارٹ کا مریض تھا، وہ اس کے دروازے پہ جب زور سے ڈھم ڈھم بجائیں گے تو ان کو اذیت ہوگی، تو یہ طریقہ اٹھانے کا بالکل درست نہیں ہے۔ علامہ صاحب اگلا سوال ہے، دوا کے ذریعے حیض و نفاس کو بند کر کے روزہ رکھنا کیسا ہے؟ اگر خواتین دوا کے ذریعے یہ معاملہ کر لیتی ہیں، حیض و نفاس کو روک لیتی ہیں روزے کے لیے، تو روزہ تو ان کو بالکل ہو جائے گا، پر یہ طبعی طور پر یہ ان کے لیے نقصان دہ ہے۔ کچھ خواتین ایسی ہوتی ہیں کہ وہ جب عمرے پر جاتی ہیں تو دوا کا استعمال کر لیتی ہیں تاکہ ان کو ایام نہ آئے، ان کی عبادات میں خلل نہ ہو۔ ان کی نیت تو خیر والی نیت ہے، اللہ اس پر ثواب عطا فرمائے گا، پر طبعی طور پر یہ ان کے لیے نقصان دہ ہے۔ علامہ صاحب شوال المکرم کے 6 روزے رکھنے کے بارے میں کیا حکم ہے؟ آپ علیہ السلام کا فرمان ہے، حضور نے فرمایا کہ جس نے رمضان المبارک کے روزے رکھے پھر اس نے شوال المکرم میں 6 روزے رکھے، آیا وہ پیدار پہ رکھ سکتا ہے اور ایک دن چھوڑ کر 2 دن چھوڑ کر بھی رکھ سکتا ہے، شوال مکرم کے مہینے میں ہی روزے 6 پورے کرے، تو حضور نے فرمایا کہ جو 6 روزے رکھے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اسے پورے سال کے روزے رکھنے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ صاحب اگلا سوال ہے، اگر روزے کی حالت میں کسی کو کھٹی ڈکار آئے جس کی وجہ سے حلق میں کڑواہٹ اور پانی محسوس اور پھر وہ پانی حلق سے نیچے اتر جائے تو اس صورت میں روزے کا کیا حکم ہے؟ ہاں، اس وقت میں روزے پر کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ روزے میں جیسے بعض دفعہ لوگوں کو کھٹی ڈکاریں آ جاتی ہیں یا متلی وغیرہ آ جاتی ہے، اور پھر اگر بندہ اس کو اندر نگل لیتا ہے تو روزے پہ اس پہ کوئی اثر جو ہے وہ نہیں پڑے گا، روزہ اس کا نہیں ٹوٹے گا۔ جزاک اللہ۔ علامہ صاحب روزے کی حالت میں عورتوں کا میک اپ کرنا کیسا ہے؟ اور روزے کی حالت میں عورتوں کا میک اپ کرنا بالکل جائز ہے، بشرطے کہ وہ اپنے شوہر کے لیے ہو، ٹھیک ہے جی۔ اور ظاہر روزے کا جو اصل مقصد ہے وہ ہے تقوی۔ اگر روزے کا سارا دن ہی میک اپ میں بناؤ سنگار میں لگا دیا تو پھر اس کی برکتیں کہاں سمیٹی آپ نے؟ تو اللہ کریں، نماز پڑھیں، قرآن کی تلاوت کریں، اور بالفرض اگر کوئی عورت میک اپ کرتی ہے اپنے شوہر کے لیے تو بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ علامہ صاحب رمضان المبارک میں اعلانیہ کھانا پینا کیسا ہے؟ رمضان المبارک میں اعلانیہ کھانا پینا ناجائز، گناہ، حرام ہے، اور بعض فقہاء کرام تو یہاں تک کہتے ہیں کہ جس نے اعلانیہ کھایا پیا اس کو تو قید میں ڈال دینا چاہیے، اس لیے کہ وہ معاذ اللہ روزے کی اہمیت کو گھٹانا چاہ رہا ہے یا روزے کی توہین مقصود ہے۔ اور بعض علماء کرام فرماتے ہیں کہ جس نے روزے کا یوں مذاق اڑایا، اعلانیہ کھاتا پیتا رہا، تو کچھ بعید نہیں ہے کہ وہ کفر کی موت پر مرے، الامان الحفیظ۔ تو بالکل یہ عمل ناجائز ہے، اور معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ایسا کرنے والا ظاہر ہے وہ دار اسلام میں رہتا بھی نہیں ہے، کہ جو اعلانیہ جان بوجھ کر مسلمانوں کو دل آزاری کرنے کے لیے یہ حرکتیں کرتا ہے۔ اور بالفرض اگر کوئی شخص معذور ہے، وہ روزہ نہیں رکھ سکتا، اس کی مجبوری ہے، تو پھر اس کو چاہیے کہ یہ عمل کھانے پینے والا چھپ کر کرے، مسلمانوں کے سامنے نہ کرے۔ علامہ صاحب آخری سوال عرض ہے، روزے کی حالت میں عورتوں کا سرخی وغیرہ لگانا کیسا ہے؟ ہاں، روزے کی حالت میں عورتوں کا سرخی وغیرہ لگانا بالکل جائز ہے، میک اپ کے اندر یہ بھی آپ شامل کر لیں سوال کے اندر، تو بالکل جائز ہے، ٹھیک ہے۔ وہی بات پھر وہی ہوگی کہ وہ اپنے شوہر کے لیے ہو، زیب و زینت، بازاروں میں جانے کے لیے نہ ہو، شادی بیاہ میں جانے کے لیے نہ ہو، اس لیے کہ اللہ نے عورت کو بننے سنورنے کا حکم فقط اس کے مرد کے لیے دیا ہے۔ جزاک اللہ۔ کل سے ایک نئے سلسلے کے ساتھ حاضر ہوں گے، اور آپ تمام دیکھنے والے سے گزارش ہے کہ آپ مفتی صاحب کے پیج کو سبسکرائب بھی کرتے جائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔